بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدم قدا کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں اسامہ جمشید. قرآن کے مختلف موضوعات پر ہم نے مکالمے کیے مختلف اساتذہ سے، اہل علم سے. آج ہم جناب ڈاکٹر شیر علی صاحب میرے استاد ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ادھر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں. یہ شعبہ ترجمانی کی سربراہی اور اس کی نگرانی ان کے ذمہ رہی اور دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ان کے معاملات سارے. تو ڈاکٹر صاحب آج آپ بتائیں کہ قرآن اور ترجمہ قرآن پر آپ جتنا تفصیلی بتا سکیں کہ صرف اردو ہی نہیں بلکہ قرآن کے جو مختلف وہ زبانوں میں ترجمے ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں ان کی جو آپ علمی اور تحقیقی لحاظ سے، چونکہ آپ کا فیلڈ بھی ہے اور آپ نے یہ ایز اے سبجیکٹ بھی پڑھایا ہے یہی، اور اس پہ آپ کی مزید تحقیق بھی چل رہی ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، سوال آپ سے کرتے ہیں. تو اس پہ آپ ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. آپ کا بہت شکریہ شیخ اسامہ جمشید صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ، تو سب سے پہلے تو ترجمے پہ تھوڑی سی مختصر بات کر لیتے ہیں کہ ترجمہ یعنی کہاں سے شروع ہوا ہے. جی. تو جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور ہم پڑھاتے بھی ہیں کتابوں میں، تو اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو زبان ہے اس میں علماء نے بحث کی ہے. تو جو میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے اور جو یعنی علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں میں اور جو احادیث شریفہ میں موجود ہے، تو آدم علیہ السلام جنت میں رہے ہیں تو انہوں نے جنت کی زبان، دوسری روایت میں ہے کہ عربی ہے، تو آدم علیہ السلام نے عربی زبان بولی ہے. پھر اس میں یہ روایت بھی ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اس وقت انہوں نے سریانی زبان میں بات کی ہے. پھر اس میں علماء نے بات کی کہ عربی اور سریانی ایک ہی زبانیں ہیں جو علاقے کے بدلنے سے بدل گئے ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ آدم علیہ السلام نے عربی زبان بولی ہے جو ہماری روایات میں موجود ہے. اس کے بعد ترجمہ کہاں سے آیا، تو اس میں ایک روایت جو بائبل میں موجود ہے، کتاب الخلق میں کوئی 9 آیات ہیں. ان آیات میں یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے یعنی کشتی نوح کے بعد، طوفان کے بعد، نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے یہ لوگ جب عراق میں شنہار ایک جگہ کا نام ہے کہ جہاں یہ دجلہ اور فرات کے درمیان یہاں پر آباد ہوئے، تو انہوں نے ایک برج بنایا. اس کو برج بابل کہتے ہیں، بیبل ٹاور کہتے ہیں، اور بعض لنگوسٹ اس کو ایک کہانی بھی کہتے ہیں کہ ایک کہانی ہے، لیکن چونکہ دینی کتابوں میں یہ موجود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ برج بنایا. اور اس میں ان روایتی جو 9 آیات ہیں، ان آیات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اترے، اور جو آیات ہے اس میں یہ ہے کہ لننزل الی الارض ونبلبل لسانہم، کہ ہم زمین پر اتریں، ہمیں یہ چلیں زمین پر اترتے ہیں تاکہ ان کی زبان کو ہم زبان کو کنفیوز کر دیں یا ڈائیورسیفائڈ کر دیں. تو یہاں سے جو روایت ہے، یعنی یہ روایت ہے، اس میں زبانیں ان کی جو ہے نا بلبلۃ اللسان جسے کہتے ہیں، یا ڈائیورسٹی آف لینگویجز یا کنفیوژن آف لینگویجز، کہ زبانیں وہاں سے مختلف ہو گئی. اور پھر یہاں سے وہ جو ایک سیمیٹک تھیری ہے زبان کی کہ نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، اور وہاں سے پھر سیمیٹک لینگویجز، ہیمیٹک لینگویجز اور جو انڈو یورپین لینگویجز ہے یہ تاریخ ہوتی ہے. تو ترجمہ کا جو بنیادی وہ ہے نا کہ وہ بیبل ٹاور سے، یعنی جہاں زبانیں مختلف ہو گئی. اب جو زبانوں کا ترجمہ ہے اس میں جو ہمیں ملتا ہے تاریخ میں، اس میں قدیم ترین جو ترجمہ ہے وہ ایک ایپک آف گلگامش کہتے ہیں، اسطورۃ و جلجامش. وہ کچھ شعر ہیں اور شبہ دینی شعر ہیں، ان کا جو ادبی ترجمہ ہوا ہے سوموری اور اکادی 2 زبانوں میں، یہ قدیم ترین ادبی ترجمہ ہے. پھر جو مذہبی ترجمہ ملتا ہے ہمیں وہ بائبل کا عبرانی زبان سے لاطینی زبان میں 300 قبل مسیح میں ہوا تھا. اور اسی طرح قرآن شریف کا جو ترجمہ ہے، تو قرآن یعنی پہلی وحی جو ہے نا 610 عیسوی میں آئی ہے، اور اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے، تو جو روایات میں موجود ہے تو انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ کیا تھا. یعنی جو ترجمے کی اقسام ہے، تو پہلی صدی جو پہلی صدی BC ہے قبل مسیح ہے، اس میں ایک صاحب گزرے ہیں، سیسرو اس کا نام ہے،
عربی میں ششرون کہتے ہیں، انگریزی میں سیسرو کہتے ہیں۔ وہ رومن خطیب بھی تھے اور ادیب بھی تھے اور وکیل بھی تھے۔ تو اس نے سب سے پہلے جو 2 نظریات پیش کیے ہیں ترجمے کے، کہ ایک لفظی ترجمہ ہے ورڈ ٹو ورڈ، اور ایک سینس ٹو سینس معنوی ترجمہ ہے۔ تو پہلے جو ترجمہ ہوا تھا بائبل کا وہ لفظی ترجمہ ہوا تھا۔ اسی طرح یہ جو قرآن کا ترجمہ ہوا تھا سو یہ بھی لفظی یعنی الفاظ کا ترجمہ ہوا تھا۔ بعد میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ جو ہے نا یہود کی زبان سیکھیں، کتاب یہود سیکھیں یا لغت یہود سیکھیں جو احادیث شریفہ میں۔ تو انہوں نے ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے 9 زبانیں سیکھی تھی، اور وہ پھر نبی علیہ السلام کے یعنی کاتب بھی رہے ہیں، اور ایک یوں سمجھے کہ ایک سرکاری جو ہے نا ٹرانسلیٹر اور انٹرپریٹر وہ رہے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اور پھر جو قرآن کا ترجمہ ہے مختلف زبانوں میں ہوتا رہا ہے۔ جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے تو اردو زبان کا جو ہمیں تاریخ ملتی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک خاندان سے ملتی ہے کہ انہوں نے ترجمہ کیا، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1728 میں ایک مقدمہ لکھا، مقدمۃ فی اصول قرآن، فارسی میں لکھا کہ قرآن کا ترجمہ کیسے ہو۔ 2 سال میں وہ لکھا، اور 2 سال کے بعد یعنی 1730 میں انہوں نے قرآن کا جو ترجمہ فارسی زبان میں کیا، پہلا ترجمہ فارسی میں برصغیر میں جو ہوا۔ اس کے بعد ان کے 2 بیٹے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمہم اللہ، ان دونوں نے ترجمہ کیا۔ ایک صاحب نے لفظی کیا ہے اور دوسرے صاحب نے معنوی ترجمہ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے جو ترجمہ کتاب ہے نا ان کا مقدمہ پھر ترجمہ وہ ترجمہ ہوا ہے، اس میں 4 اصول دیے ہیں، یعنی 4 نہج جو ہے نا انہوں نے پیش کیے، جس میں ایک تحت اللفظ ترجمہ ہے، ایک الفاظ کا ترجمہ ہے، پھر اس میں الفاظ اور معانی کو جوڑ کر ترجمہ ہے، اور پھر پورا ایک مفہوم کا ترجمہ ہے۔ یعنی 4 جو نہج ہیں نا انہوں نے بتائے ہیں، اور چاروں نہج کی انہوں نے خامی بھی بتائی، اور چوتھا نہج جو ہے نا جس میں بالکل محاورہ اور بامانی، جس میں معانی بھی آ جائے، جس میں بلاغت بھی آ جائے، جس میں قرآن کی ساری صفات جو ہے نا موجود ہے، جو قرآن کی محذوفات کے معنی آ جائے، کیونکہ قرآن میں حذف چیزیں موجود ہیں۔ تو اب ترجمہ حذف جو ہے وہ تو عربی کی خاصیت ہے، تو اب جب اس کو ترجمہ کریں گے اس کو دوسری زبان میں، تو دوسری زبان میں اگر حذف کا ترجمہ نہیں کریں گے تو جو سننے والا ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ پورا جملہ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ چیزیں محذوف ہیں جو عربی کی خاصیت ہے۔ تو اب یہ اس کو کیسے جو ہے نا جملہ بنایا جائے؟ تو اب بسم اللہ کے جتنے بھی ترجمے آپ دیکھیں گے تو اس میں شروع میں کسی نے یہ لکھا ہوگا کہ میری ابتدا اللہ کے نام سے ہے، کسی نے کہا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کسی نے کہا ہوگا شروع اللہ کے نام سے، یعنی وہی جو قرآن لفظی ترجمہ ہے۔ تو قرآن یہ جو محذوفات ہیں نا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمے میں پسند کیا کہ جس میں عربی کی تمام وہ صفات بلاغی ہو اور یا لغوی ہو، یا اس کے جو محذوفات جتنی صفات ہے وہ اگلے ترجمے میں آ جائے۔ اور ہم عربی جو ہمارے جو انگریزی کے جو اصول ہیں ترجمے کے، اس میں ہم عالمیات الترجمہ کہتے ہیں، یعنی ٹرانسلیشن یونیورسلز کہتے ہیں، کہ وہ چیزیں جو ہے نا جو ایک زبان کی خاصیت ہے تو دوسری زبان میں وہ چیزیں آنی چاہیے، وہ ترجمے میں وہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے یعنی 2017 میں ایچ ای سی کا ایک پروجیکٹ جو ہے نا الحمدللہ ہم نے ون کیا تھا، میں نے اور ڈاکٹر نرگس نذیر صاحبہ نے۔ تو اس پہ ہم نے جو ٹائٹل ہم نے دیا تھا وہ تھا ٹورڈز ڈیولپنگ پیرامیٹرز فار اردو قرآن ٹرانسلیشن، کہ اردو قرآن ٹرانسلیشن کے لیے کوئی پیرامیٹرز ہونے چاہیے۔ اس میں ہم نے 3 سال کا پروجیکٹ تھا، اور اس میں کوئی 11 لاکھ روپے ہمیں ایچ ای سی نے دیے تھے، اور 4 جو ہمارے ایم ایس کے اسٹوڈنٹس تھے، ریسرچر تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا۔ اس پہ ہم نے 16 جو ہے نا مترجمین تھے پاکستان میں مختلف زبانوں میں جو زندہ ہیں، باقاعدہ حیات ہیں، ان میں سے کچھ فوت ہو گئے لیکن اب اس وقت سارے موجود تھے، تو ان سے ہم نے ملاقات کی۔ تو ہم نے 12 ماڈلز جو ہے نا ترجمہ کیے، مطلب ان کو اسٹڈی کیا جو ترجمے کے بارے میں تھے، کہ ترجمے کے کو تقییم کیسے ہو، اس کی تحکیم کیسے ہو، ترجمے کے کیسے جو ہے نا بیان کیے ترجمہ ٹھیک ہے یعنی یہ اعلیٰ ترجمہ ہے۔ تو 11 ماڈل ہم نے پڑھے انگریزوں کے، اور ایک ماڈل شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے پڑھ لیے جو انہوں نے پیش کیے، اور پھر وہ جو 16 مترجمین تھے ان کے ہم نے انٹرویو لیے، اور انٹرویو سے ہم نے ان کے جو انہوں نے ترجمے کیے تھے ان تمام مترجمین نے جو ترجمے کیے تھے، کسی نے
وہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 ماڈلس کو اپلائی کیا تھا. کسی نے لفظی ترجمہ کیا ہے، کسی نے سینس ٹو سینس ترجمہ کیا ہے، کسی نے تفسیری ترجمہ کیا ہے، کسی نے ایڈیومیٹک ترجمہ کیے، بعض نے منظوم ترجمہ کیے. پنجابی میں ایک منظوم ترجمہ ہے، اردو میں منظوم ترجمہ ہے، پشتو میں منظوم ترجمہ ہے. یہ ان لوگوں سے ہم ملے ہیں. تو ان کے جو تراجم کے ہم نے اصول دیکھے ہیں، ان سے لے کر پھر ہم نے ایک ماڈل جو ہے نا وہ تیار کیا ترجمے کا، اور اس پر ہم ایم ایس میں ایک ریسرچ تھیسس بھی کر چکے ہیں. لیکن اس میں جو ہے نا قرآن ترجمے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مترجم کو عربی زبان پوری کی پوری آنی چاہیے. یعنی عربی زبان یہ نہیں ہے کہ عربی زبان کسی ترجمے کو دیکھ کر ترجمہ کیا جائے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے عربی زبان میں اتارا ہے اور اس کو عربی زبان میں ہی سمجھا جا سکتا ہے. تو جب تک عربی زبان کو نہ سمجھا جائے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. یعنی قرآن کی بلاغت کو جب تک عربی بلاغت نہ سمجھی جائے تو قرآن کے جو ہے نا بلاغت کو نہیں سمجھا جا سکتا. اسی طرح جب تک عربی کے جو لغوی اصول ہیں، اس میں اصوات ہیں، صرف ہے، نحو ہے، دلالہ ہے، یہ جب تک معلوم نہ ہو تو قرآن کے ایک لفظ کے معنی بیان نہیں کیے جا سکتے کہ اس کے اندر کیا کیا معانی پنہا ہے. یہ علوم جو ہے نا یہ ضروری ہے کہ عربی آتی ہو، پھر عربی ثقافت سے اس کو پتہ ہو کہ عربی میں کیا ثقافت ہے. مثلا قرآن میں وہ آیات ہیں جو عربوں کی ثقافت کو ظاہر کرتی ہے، جس میں جیسے اس میں خون کا حرام کرنا ہے، تو اب یہ خون کو کیوں حرام کیا ہے، پھر اس طرح اس کے پیچھے وہ تاریخ ہے، ان کی ثقافت کی تاریخ ہے. اسی طرح قرآن میں جو ذکر ہے کہ ایک عورت کا ذکر ہے، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے کہ اللہ نے آپ کے بات سن لی ہے اس عورت کی جو اپنے خاوند کے بارے میں لڑ رہی تھی آپ سے. تو یہ ایک اظہار کا جو ایک قاعدہ ہے اس میں. تو اب یہ ان کے ثقافت کو، اب یہ جب تک یہ ثقافت کا معلومات نہ ہو، یعنی لغوی ایک سائڈ ہے، ثقافتی دوسری سائڈ ہے. اور تیسرے سائڈ جو ہے نا ترجمے کی، کہ ترجمے کے جو اصول ہیں جو علماء نے وضع کیے ہیں، یعنی انگریز علماء نے بھی کیے ہیں، جس میں سیسرو آتا ہے، اس میں نئے علماء درمیان میں علماء میں ایٹین ڈولٹ آتا ہے، اور الیگزینڈر فراس آتا ہے. اسی طرح جاہز نے شعر کا لکھا ہے. حنین ابن اسحاق کا جنہوں نے ترجمہ کیا تھا بیت الحکمہ میں 12 مترجمین ہر وقت رہتے تھے، اور تقریباً 10 قسم کے ترجمے کی انواع و اقسام، اور ہر 4-5 لینگویجز سے انہوں نے ترجمے یعنی تمام علوم کو ترجمہ کیا. تو وہ جو اصول سارے علماء نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق، اور پھر قرآن کے لیے کون سا جو ترجمہ ہے وہ مناسب ہے، وہ ایک ماڈل ہم نے پیش کیا، اور الحمدللہ اس پر ایک ایم ایس کا تھیسس بھی ہم مکمل کر چکے ہیں. مزید بھی اس پہ ضرورت ہے کہ جو باقی ترجمے ہے ان کے، مثلا پشتو کا ترجمہ ہے، پنجابی کا ترجمہ ہے، سندھی کا ہے، سرائی کے ہیں، یہ ترجمے تو ہوئے ہیں. ہندکو میں ترجمہ ہوا ہے، اس میں چترالی زبان میں قاری بزرگ شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے. تو کشمیری میں زبان میں کاشر قرآن ترجمہ جو ہے نا ہے. تو اب یہ جو ترجمات ہے ان کی تحلیل ایسی ہو کہ آیا جو ترجمات میں خامیاں ہے، کیونکہ ترجمہ جو ہے نا، جو علماء کہتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے علماء سے اور کتابوں میں موجود ہے کہ قرآن کا جو ترجمہ ہے، قرآن انٹرانسلیٹیبل ہے، یعنی قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. لیکن ترجمہ کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر جو الفاظ کے اندر جو معانی ہے، ان معانی کو مختلف لیئرز میں، مختلف انداز میں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے. اسی طرح قرآن کے ترجموں میں بہت سارا تباین ہے، بہت سارے معانی جو ہے نا بیان، ہر ترجمہ دوسرے ترجمے کے مشابہ نہیں ہوتا بلکہ مختلف ہوتے ہیں. اس میں الفاظ کی بناوٹ کی، اسٹرکچر کی وہ اختلاف ہوتا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے کہ الفاظ یعنی ہر شخص نے اپنے اسٹائل کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق ترجمہ کیا، یعنی الفاظ کو لیا، اس کے معانی بیان کیے. تو قرآن کا تو ترجمہ جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو اس کے الفاظ ہیں ان کے تراجم ہو سکتے ہیں، اور ان کو تشریح بیان کیا جا سکتا ہے، لفظی بھی ہو سکتا ہے، تفسیری بھی ہو سکتا ہے، لوگوں نے کیے بھی ہیں. ٹھیک ہے، مظہر انوار نورانی صاحب کا ترجمہ ہے، بڑا تشریحی ترجمہ ہے جس میں سارے عالمیات موجود ہوتے ہیں. اور علماء کرام کا، مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ ہے جنہوں نے کہا یہ ترجمانی ہے، یعنی انہوں نے روانی کے ساتھ ترجمہ کیا ہے. اسی طرح مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، مولانا محمود رسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے علاوہ جو علماء کرام نے ترجمے کیے، تو وہ سارے ترجمے انہی اصولوں پہ کیے. ہر مترجم نے یعنی خدمت خلق کے لیے اور قرآن کے کلام کے جو پیغام ہے اس کو پہنچانے کے لیے اس کو نقل کیا. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے.
ڈاکٹر صاحب اس میں جو ابوالکلام آزاد صاحب کا بھی انہوں نے بھی ترجمے کے حوالے سے بھی بات کی ہے، کچھ اپنا جو نظریہ بھی پیش کیے، اس پر اگر آپ کو کچھ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یعنی میں نے زیادہ پڑھا نہیں ہے، ان کی کتاب جو ہے نا ترجمے کے حوالے سے انسانیت موت کے دروازے پر، وہ میں نے پڑھی ہے. جی تو مزید ان کی کتاب چونکہ میں نے پڑھی نہیں، نظریات میری نظر سے نہیں گزری. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اس کو پڑھ کر جو ان کا نظریہ ہے اور جدید نظریات ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی روشنی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کا حال میں ہی نا ایک ریسرچ پیپر آ رہا ہے کہ جو قرآن کا اردو میں ایک جو روش اور ٹرینڈ چل رہا ہے، اس کے خطرے اور اس کے خدشات کے حوالے سے آپ نے ایک وہ ریسرچ پیپر بنایا. اس کی اگر آپ کچھ مندرجات آپ بتا دیں اور کچھ اس کی تفصیل اور آپ کی، اور یہ کیسے احساس کیسے آیا، تو یہ اس کا سارا پس منظر اگر آپ بتا دیں. میں نے سنا ہے علماء کرام سے کہ یعنی بڑے ایسے لوگ جو حب نبوی میں ڈوبے ہوئے علماء کرام ہیں، جنہوں نے قرآن اور حدیث شریف اور ان میں زندگی لگائی، ان سے سنا ہے کہ مغرب کا جو مطلب جو مسلمانوں سے بغض یا کراہیت یا حسد کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. تو اس لیے ان کو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی وہی بغض ہے جو نبی علیہ السلام سے تھی اور جو نبی علیہ السلام کے ماننے والوں سے ہے. اس زبان کے بارے میں، چونکہ یہ زبان ایسی زبان ہے کہ جس میں ایسی صفات ہے جو کسی زبان میں نہیں ہے. یعنی عربی زبان تمام لنگوسٹ کہتے ہیں کہ جو زبان یعنی زبان ایسی زبان ہے کہ اس میں تمام زبانوں سے بالا اور اعلیٰ صفات ہے. حتیٰ کہ نوم چومسکی کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے عربی نہیں سیکھی، جو اس صدی کا ایک بہت بڑا لنگوسٹ جو ہے نا، امریکن لنگوسٹ سمجھا جاتا ہے، بہت ساری نظریات ہیں اس کی. تو اس زبان کے حوالے سے جو ہے نا یہ سازش شروع سے ہوتی رہی ہے. اور اس میں مختصراً میں عرض کر دوں کہ گلیڈسٹون نے جو وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، وہ ایک دن اپنے اس میں مجلس شیوخ میں آیا، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی. تو اس کتاب ایسے پکڑ کے اس نے کہا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی یہ کیا ہے، آپ بتائیں. اس نے کہا جی قرآن ہے. تو وہ ہنسنے لگے، جی قرآن کو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا نہیں، جب تک یہ قرآن کو لوگ سمجھتے ہیں نا تو ہم رول نہیں کر سکتے، یعنی ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، ہم پہ فتح حاصل نہیں کر سکتے. تو پھر انہوں نے وہاں سے ایک تحریک شروع ہوئی کہ عربی زبان سے لوگوں کو نا یعنی ڈائیورٹ کیا جائے. اور وہ تحریک جو چلی مصر پہنچی، وہاں سے تحریک چلی کہ جو عربی جو تعلیم ہے نا وہ فصحی یعنی قرآن کی زبان میں نا وہ لوکل کولیکل لینگویج میں ہو. اور وہ تحریک اتنی زور و شور سے چلی، ان کا ایک ہی جو ہے نا وہ تھا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ عربی زبان مشکل زبان ہے، اللغۃ العربیہ صعبۃ. یہ ان کا جو کتابوں میں لکھا ہے، انوار جندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ یہ صعب ہے، یہ بہت مشکل زبان ہے. اور یہ دیکھیں آج بھی پاکستان میں بھی اگر کسی سے آپ پوچھیں تو عام آدمی بھی یہ کہے گا جی عربی صعب مشکل زبان ہے. یعنی یہ اس تحریک کا اثر ہے کہ یہاں پر وہ اچھا سر، اس تحریک کی جب کوئی وہ تاریخ وہ بتا دیں یہ کہ سن کس سن کی بات ہے؟ 18ویں صدی میں جو ہے نا، 18ویں صدی میں. اور چونکہ گلیڈسٹون 18ویں صدی میں تھا نا، اس کے بعد سے جو مغرب نے مطلب فرینچ جو تھے، انہوں نے فرینچ جو پورے مصر اور پورے اس کے لیبیا اور ان علاقوں پہ گئے تھے، تو وہ لکھتے ہیں، فرانسیسی اور جرمن علماء نے لکھا ہے کہ ان کو یعنی فرانسیسیوں کو سب سے زیادہ جو یعنی مزاحمت ہوئی ہے وہ عربی زبان نے کی ہے، کیونکہ عربی زبان نے سب کو ایک رکھا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. تو عربی زبان کی مزاحمت سے تنگ تھے. اچھا عربی ان کو لہجوں میں بانٹ دیا کہ سب اپنے اپنے لہجوں میں وہ پڑھ جائیں. بس وہ اس تحریک کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تحریک کامیاب ہو گئی اور تعلیم جو ہے نا وہ مختلف لہجوں میں چلے گیا. اور اسی بنیاد پر یونیسکو نے پھر ایک رپورٹ بھی شائع کی تھی کہ عربی ختم ہو جائے گی. تو وہ عربی وہ فصحیٰ کی بات کر رہے تھے کہ جب لوگ فصحیٰ کو سمجھیں گے نہیں، کولیکل لینگویج میں جائیں گے تو فصحیٰ قرآن کی زبان کو نہیں سمجھیں گے تو ختم ہو جائے. یہ رپورٹ اس بنیاد پر تھی. اچھا لیکن عربی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن جب تک ہے تو عربی رہے گی. وہ تحریک پاکستان میں بھی پہنچی اور ابھی کچھ جو ہے نا مطلب کچھ ہم کسی کے اخلاص پہ شک نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور سب لوگ قرآن کو سمجھانے کے لیے آسان سے آسان طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے، لیکن اس پہ یہ احتیاط ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو قرآن کو عربی زبان قرآن کی زبان سمجھ کے نبی علیہ السلام کی زبان سمجھ کے سیکھ رہے ہیں. اور یہ عبادت ہے اور یہ علماء نے لکھا ہے
کہ یہ واجبات دین میں سے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر واجبات دین مکمل نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر قرآن اب نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس کو سیکھنا عبادت سمجھ کے اور ایک واجب دین سمجھ کے وہ عربی سیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے بہت سارے لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جو اچھے اچھے خاصے مناصب پہ ہیں، میں خود جانتا ہوں بہت سارے اچھے لوگ جن کو میں نے پڑھایا ہے عربی، تو وہ اچھی پوزیشن پہ تھے، سیاستدان تھے، بڑے سینیٹر بھی تھے، تو ان کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ ہمیں قرآن شریف سمجھ آ جائے۔ تو اگر ایسے کوئی طریقے مطلب آ جائیں کہ وہ عربی سے ہی ہٹ جائیں یا عربی کی اہمیت سے ہی جناب وہ چھوٹ جائیں، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کی یہ جو اچھی کوششیں مطلب محنت ہیں، یہ اس تحریک کے زیر اثر نہ چلے جائے یا اس تحریک کے ضمن میں نہ چلے جائے کہ جو عربی کو یعنی قرآن سے دور کرنے کے لیے عربی سے لوگوں کو دور کرتے ہیں کہ پہلے عربی سے دور کرو، پھر آہستہ آہستہ قرآن سے دور ہو جائیں گے۔ اور قرآن کو سمجھنا عربی کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے کچھ الفاظ جو قرآن میں سہل آیات ہے، یعنی محکمات آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، قائم کرو مطلب کریں، اور صدقات دیں، اس طرح واضح آیات ہیں، یہ تو سمجھ آ جائیں گے۔ لیکن قرآن میں بہت سارے آیات اور احکام ایسے ہیں کہ جن میں بہت ساری قرآنی آیات ہیں، اور اس کا سمجھنے کے لیے عربی زبان کی مہارت یا کسی عالم جو عربی زبان کا ماہر ہو اس سے سمجھنا کہ جی مجھے جو عالم ہے یعنی کسی بھی اس سے جس پہ اعتماد ہو اس سے سمجھ لیجیے کہ مجھے یہ سمجھا دیا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو ریسرچ پیپر ہے اس میں آپ نے جو سفارشات اور تجاویز دی ہیں وہ اگر کچھ ایک دو چند بس بتا اس میں دیں۔ میری تجاویز ہم نے تو یہ تجاویز دی ہیں کہ ہم نے حکومت سے گزارش کی ہے کہ عربی زبان کو پہلی کلاس سے لے کر جی ایم ایس پی ایچ ڈی لیول تک جو ہے نا یہ پڑھائی جائے، کیونکہ عربی زبان جو ہے نا یہ قرآن کی زبان ہے، یہ نبی علیہ السلام کی زبان ہے، اور اس زبان کے اندر بہت سارا ادب ہے، اس زبان کے اندر مروت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق۔ یہ زبان عقل کو جو ہے نا یعنی عقل کو پالش کرتی ہے، ایسی زبان، اس میں ایسی عبارات ہیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ عربی زبان کو پہلی کلاس سے لے کر ایم ایس پی ایچ ڈی لیول پر نہ کسی درجے میں اس کو لازمی کی جائے تاکہ سارے لوگ عربی زبان کے اور قرآن کو سمجھ سکیں۔ جب عربی سمجھ جائیں گے تو اس کا لازمی بائی پروڈکٹ جو ہے نا نتیجہ وہ ہوگا، وہ قرآن سمجھی ہوگا، قرآن فہمی ہوگا۔ یعنی باقی طریقوں سے قرآن کے کچھ اجزاء سمجھ آ جائیں گے، لیکن عربی زبان کو پڑھنے سے قرآن پورا سمجھ آئے۔ اور دیکھیے اس پہ ایک واقعہ ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک سال جہاد کرتے تھے، ایک سال مدرسے پڑھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے شاگردوں کو کہا کہ میں نے 60,000 درہم عربی زبان سیکھنے پر، عرب ہو کر کہتے جی میں نے عربی زبان سیکھنے پہ لگائے، 40,000 حدیث شریف کے سیکھنے پہ لگائے۔ طلباء نے تعجب کا اظہار کیا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ تو فرمانے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے 40,000 بھی عربی زبان کے سیکھنے پہ لگاتا، کیونکہ اگر میری زبان عربی زبان صحیح ہوگی تو پھر میں حدیث شریف کو بھی صحیح سمجھ سکوں گا، اگر میری عربی زبان ہی صحیح نہیں ہے تو میں حدیث شریف کو کیسے صحیح سمجھ سکوں گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو عربی زبان پہ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنے اولاد کو عربی پڑھاؤ، یہ اس میں تمہارا دین ہے، اور ایسی روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ عرب ہو کر وہ کہتے تھے کہ عربی سیکھو، عربی پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کے جو دقائق ہے، عربی کے اسرار، وہ ضروری ہے کہ وہ سمجھے، تبھی جا کے قرآن شریف کی جو اس میں جو اسرار ہیں، رموز ہیں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، تو وہ چیزیں تبھی سمجھ آئے گی جب عربی زبان سمجھ آئے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ابھی آپ کی بات کی ایکسٹینشن سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہم نے جو قرآن کے حوالے سے پہلے پوڈ کاسٹ کیے، مختلف موضوعات کے پر ہم لے کر آ رہے تھے، اس پہ باتیں کر رہے تھے، تو ایک باتوں ہم نے یہ بات بھی سفارش پیش کی جو کہ قابل جو ممکن بھی ہے کہ ایک پوری وزارت بنائی جائے قرآن پاک کی، ٹھیک ہے، یا قرآن پاک اور عربی زبان کے حوالے سے کوئی بڑا ادارہ بنا لی جائے، خاص طور پر اب ایک سیاسی جو ایک پس منظر اور ایک سیاسی صورتحال بنی ہوئی کہ ہمارا تعلقات وہاں جو ہے بلاد الحرمین سے ایک اچھا بن رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں سنا نئے پوڈ کاسٹ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، جزاکم اللہ خیراً شیخ، جزاکم اللہ۔